عجل اللہ تعالی فرج شریف ناد علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا وارث خون سجاد یا وارث خون عباس اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم مدینۃ العلم والثقلین شریک القرآن مالک قرآن وارث قرآن مظہر الایمان جامع الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود بڑے شہنشاہ کے ظاہر آل محمد قائم آل محمد بسم اللہ منتقم آل محمد بے شک وارث آل محمد بے شک نور آل محمد بے شک برکت آل محمد مسرت آل محمد بسم اللہ عید آل محمد تنویر آل محمد بسم اللہ عید آل محمد بسم اللہ بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بسم اللہ بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین مراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار اس مقدس منبر کا وارث بسم اللہ علم کا وارث شولوں کا وارث قاضیے کا وارث گلدناؤں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث وارثوں کا وارث مانے اس کا وارث اور نہ مانے اس کا بھی سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث امام مہدی اجل اللہ تعالی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم وغاصب القابهم وغاصب لباسهم وغاصب فضائلهم وغاصب ولایتهم وغاصب نصرتهم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ آپ نے میرا ساتھ دیا تو لائٹ میرے لیے مسئلہ نہیں بڑی بڑی دنیا سن بیٹھے ہو بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ پڑھنے آئے ہیں بچپن سے ماں کی گود سے سن بیٹھے لیکن میں نے اپنے امام سے کوئی ایک علیحدہ خیرات مانگی میں نے اپنے مولا سے علیحدہ خیرات
مانگی ہے وہ خیرات آپ کی جھولیوں میں ڈالے. آپ کی اس پٹی میں یہ میرا پہلا خطاب. میاں والی میرا خطاب ہو چکے. چکوال کافی دنیا میں میرے مولا نے مجھے بھیجا ہے. آپ کے پاس میں پہلی دفعہ ہے. صرف توجہ کیجئے گا ورنہ اس ذکر کی قیمت کاغذ نہیں ہوتی. کم از کم 12 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. عقیل بھائی آپ آ جائیں اندر. 12 سال سے زیادہ ہو گئے. کوئی بانی دنیا کا یہ نہیں کہہ سکتا ہم نے اسد بخاری کو مجلس پڑھائی اور مجلس کے بعد پیسے دیے. یہ طبیعت اور مزاج کے مطابق یہ عام ذکر نہیں جو کاغذوں میں بک جائے. اتنا معمولی ذکر نہیں کہ جو پیسوں میں بک جائے. پیسے دو تو پڑیں گے نہیں. ذکر ہے یہ گھر کی ڈیوٹی ہے. سادات پہ لازم ہے. باقیوں کی بات میں نہیں کرتا. کم از کم سادات کو جا کے اپنے گھر کا فرد ثابت کرنے کے لیے پانی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. پیسے نہیں لینے چاہیے. ممبر حسینی پہ سید کس کی پہچان ہے؟ لائٹ بھی آ گئی. سادات کس کی وجہ سے نسبت کی پہچان ہے؟ لوگ کیوں سلام کرتے ہیں چوک چوک کے؟ جی مقدس خاندان سے نسبت ہے. بندہ کہانی سنائے گھر کی کہانی سنانے کے بعد کہے پیسے دے دے. نہیں فیروزہ بھی آج کی بات نہیں ہے. پچھلے دنوں انگلینڈ سے پڑھ کے آئے. دنیا پیسے دینے کے لیے پیچھے. جی آپ اتنی دور سے آئے آپ پہ احسان کیا نہیں. کسی پانی پہ واجب الاحترام سادات مومنین احسان ہونا ہی نہیں چاہیے. مولا کا بندے پہ احسان ہے. اگر بندہ سمجھے تو مولا کا بندے پہ احسان ہے. ویسے بھی واجب الاحترام نقیب ممبر آپ سے لے کر آخری بندے اور جو باہر کھڑے ہیں ان تک میں یہ میسج پہنچا دوں. تجھے مجھے ہم سب کو حکم ہے مودت کا. مودت کا. تم اتنے بندے بیٹھے ہو کس لیے آئے ہو؟ مودت کرنے. مودت تمہارے پاس کوئی ہے کوئی سوال؟ کسی بانی کو بولی ہم مجلس سننے آئے ہمیں 2,000 فی قرض دو. ہے ایسا کوئی معاملہ؟ نہیں. مودت کرنے آئے ہو. سننے والوں پہ مودت واجب ہے بتانے والوں پہ نہیں. بندوں کی مرضی ہے. ایک 4 مصرے خوشاب کی سرزمین پہ پڑھنے لگا ہوں اور نیت اور ارادے سے کہ یہ جملے ذہنی ہوں گے. تمہیدی بات ہے. اس سے آگے میں منزل دیکھتا ہوں میں نے اپنی کون سی تعین کرنی ہے. عرض کر رہا ہوں با وفا ہوتے ہوتے بے وفا بن جاؤ گے. با وفا ہوتے ہوتے بے وفا بن جاؤ گے. شکر پڑھو کہ تمہیں مولا نے موقع دیا اپنے ذکر کا. یہ شکر ہی بڑی چیز ہے کیونکہ جب شکر ہوتا ہے وہاں شکوہ نہیں ہوتا. یہ اسماء مہربانی بہت شکریہ. کیا بات ہے آپ کی. آخری بندے تک سلام ہے. آپ نے میرے جملے پہ غور فرمایا. جہاں شکر ہے وہاں شکوہ نہیں. جہاں شکوہ ہے وہاں شکر نہیں. یہ مولا کا تھوڑا احسان ہے. نہیں میں احسان کر کے اور عرض کرتا ہوں. چھٹے امام کا دور پھر میں 4 مصرے چھٹے بادشاہ کا دور. سرکار تشریف فرما. ایک نوکر آیا. آقا میں آپ کا نام لے آپ کا دم بھرنے والا. آقا وہ سامنے دشمن کا گھر ہے. اس کے پاس اتنا مال اتنی جائیداد اتنی کنیزیں اتنے اونٹ اتنے گھوڑے اتنی بھیڑیں اتنی بکریاں اتنا مال. آقا وہ دشمن ہے اس کے پاس اتنا کچھ ہے. ہم دوست ہیں. ایک وقت روٹی ہے ایک وقت نہیں. ایک وقت کھانا کھاتے ہیں ایک وقت نہیں. مسکرا کے فرماتے ہیں میرے دل کے اندر جو اٹھ رہا سوال میں جان گیا. آقا دیکھیں نا وہ دشمن اس کے پاس اتنا کچھ میں دوست میرے پاس یہ حالت ہے کبھی کھانے کو ہے کبھی نہیں. فرماتے ہیں اگر تیری یہ طبیعت بن گئی تو سودا کر لیتے ہیں. آقا کیسے؟ فرمایا اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تجھے دیتے ہیں تیرے دل میں ہم رہتے ہیں وہ اسے دیتے ہیں. اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے ہیں. بن جا امیر
تجھے پتہ ہی نہیں تو ہی امیر ہے کیونکہ تیرے دل میں ہم رہتے ہیں. کہتا نہیں آقا یہ سودا منظور نہیں. فرماتے اگر تجھے یہ منظور نہیں تو پھر ہمیں وہ منظور نہیں. اب ولایت کے ڈڈونے پیٹنے والوں پہلے یقین میں تو مضبوطی لاؤ. یقین زیرو ہے بات اتنی عالم بالا کی کرتے ہو. یقین تو ہونا چاہیے. یقین کرو نا. میں پرسوں گیا میاں والی وہاں پکی شاہ مردان کے آگے خیال پر میاں والی شہر میں خطاب تھا. ہاشم شاہ کا محلہ شاید آپ نے بھی دیکھا ہو. ایک بندے میں مجھے چڑ دے کے کہتے سید وہ کینسر ہے وہ دعا تو کر دیجئے گا. ممبر پہ کھڑے ہو گئے. میں نے کہا تم مجلس میں بیٹھے ہو تمہیں پتہ ہی تم خود ایک دعا ہو. تھوڑی سی حقیقتیں میں میری طبیعت اور ہے میرا مزاج اور ہے. میں روٹین کا ذکر کرنے نہ اپنی قوم کا وقت ضائع کرتا ہوں. میں نے کہا تمہیں خود دعا ہو. کہاں بیٹھے ہو؟ عام جگہ تو بیٹھے ہو. وہ صف ہے جہاں فرشتوں نے تمہارے بیٹھنے سے پہلے پروں سے صفائی کی ہے. تم وہاں بیٹھے ہو. کس ذکر میں تم مسکرا رہے ہو؟ علی کے ذکر میں مسکرانا تمہیں پتہ نہیں کتنی بڑی عبادت ہے. تمہیں پتہ نہیں حسین کے سر پہ بیٹھ کے حسین کے نام میں آنسو بہانا کتنی بڑی عبادت ہے. وہ جی کینسر ہے جی ہم مولا علی کے ماننے والے ولایتی ہیں. میں نے کہا پوری دنیا کے لوگ جائیں کینسر کا علاج ڈاکٹر کی گولی سے کریں. کم از کم ولایتی کینسر کا علاج غازی کے علم کے نیچے جلنے والے چراغ کے تیل سے کریں. سارے رل کے جواب دے سو. یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا امام المنتقم نعرہ حیدری. کیا یہ بزرگوں سے پوچھو. پہلے ڈاکٹر ہوتے تھے. ڈاکٹر کہتے تھے لا علاج ہے بس اتنے دنوں بعد بچ جائے گا. یقین والے مومن ہوتے تھے. ولایتی جو تھے کربلا کی تھوڑی سی مٹی کھا لیتے تھے. غازی کے چراغ کے تیل کو لگاتے تھے. بڑی بڑی بیماریاں ختم. اتنا بندوں کا یقین نہیں ہے. بات کرتے اتنی بڑی توجہ ہے. لاہور میں نے ایک سنی کو کہا ہے واجب الحترام اہل سنت سے تعلق ہے. ویسے میں انسانیت کے لیے دست دیتا ہوں. میرے لیے یہ کیٹیگری نہیں ہے. وہ شیعہ ہے وہ سنی ہے. میں نے ہر فورم پہ خطاب کیا ہے. ہاں یہ کیٹیگری نہیں ہے. وہ ہے اپنی قوم میں بھی کیٹیگرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے. وہ فلانا ہے وہ فلانا ہے. ایسا نہ کرو. میں انگلینڈ گیا بابا جی بات سامنے آ گئی اور انہوں نے کہا جی یہ فلانے سید کا امام بارگاہ. اچھا وہ فلانے ملک کا امام بارگاہ. افسوس بندوں کا امام بارگاہ ہے یا امام کی امام بارگاہ ہے؟ کہاں چلی گئی یہ قوم؟ میں اب یہ قوم کا رونا کھڑا ہو گیا. بات میری رہ جائے گی. توجہ ہے. یقین اتنا ہونا چاہیے. کر کے دیکھو. اہل سنت کو میں نے کہا اس کی گھر والی کو کہا. میں نے کہا غازی کا ایک علم لے. کہتی ہے جھنڈا. میں نے کہا ہاں جھنڈا. ایک چھوٹا سا چلی جا بی بی پاک دامن وہاں سے ملتا ہے. ایک چھوٹا سا جھنڈا لے. علم کو جھنڈا لے. میں نے کہا کہتی ہے کروں کیا؟ میں نے کہا رات کو جب شام کو جب مغرب کی اذان ہو وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا چراغ جلا کے کہے غازی عباس تیرے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی. کینسر ہے میرے فلاں بندے کو میں غازی تیرا عالم لگاؤں گی. غازی کو ٹھیک ہو جائے. یقین کیجئے 35 لاکھ انڈیا میں علاج کا بتایا ہے. اس کی بیوی نے یہ عمل کیا. شاید 1.5 مہینے بعد ٹیسٹ کرایا کینسر ختم. کوئی تھوڑا سا یقین تو پیدا کرو یار. میں آپ کا مشکور. آپ نے 1 بجے نماز کا ٹائم ہے. آپ نے مجھے 10-12 منٹ اور دے دی. میں مشکور آپ کا. میری آگے مصروفیت سرگودا پڑھنا ہے. میں بہت مشکور. تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا. تھوڑی شفقت آپ نے کر دی. امید ہے میں اپنا میسج پورا دے جاؤں گا. میں عرض کر رہا ہوں تجارت نہ کرو عبادت کرو. تجارت کے کام اور بہت زیادہ ہے. دنیا میں سارے کام تجارت کے ہیں باہر. یہ جگہ عبادت کی ہے. آئے
عبادت کی ہے. بابا جی آپ نے بے شک کر کے ہاتھ اوپر کیا. میں آپ کا مشکور ایمان سے بتاؤں تجارت میں یہی ہوتا ہے نا, ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو. عبادت میں کیا ہوتا ہے, دو ہی دو. سمجھ آئے لوگوں کو آج تک مودت کا ہی پتہ چلا. بات کرتے ہیں مودت کی, بعد میں کرتے ہیں پتہ لسٹیں پیش. آل محمد کو مودت کا نہیں پتہ چلا. جس دن مومن کو مودت کا پتہ چل گیا نا, مصلی نماز میں بیٹھ کے کہے گا پروردگار میں نے تیرے اوپر احسان نہیں کیا, میں 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت پڑھنے کے لیے مصلی میں بیٹھا ہوں, بلکہ تیرا احسان ہے مجھے تو نے اس قابل بنایا. جب مودت کا پتہ چل گیا مزاج بدل جائے گا. مہربانی دینا میں پھر یہ نہیں کہے گا, یہی سوچتے ہیں نا میں نماز پڑھوں میری وجہ سے اللہ مانا جا رہا ہے. بابا نہیں, تیرے اوپر رحم کیا جا رہا ہے کہ تو مصلی پہ بیٹھ کے اس کا قرب ڈھونڈنے نکلا ہے. جب مودت کا پتہ چل گیا مومن نیچے بیٹھ کے یہ نہیں کہیں گے مولا ہم مجلس سننے آئیں گے, ہمارا یہ کام بھی کر, ہماری یہ مسئلہ بھی دور کر, ہماری یہ ٹینشن ختم کر. مودت کا پتہ چل گیا پھر یہ نہیں کہیں گے. جب مودت کا پتہ چل گیا پھر کہیں گے آقا تیرا شکریہ تو نے ہمیں وہاں بٹھایا جہاں ہم نہیں تو بھی بیٹھا ہے. جب مودت کا میری قوم کو پتہ چل گیا بھائی عقیل پھر یہ نہیں ہوگا پاک حسین کی سواری زلجنا آ جائے. جب مودت کا پتہ چل گیا زلجنا کے سامنے مومن منتیں نہیں مانیں گے 1 سال کے بعد ہم منت اتاریں گے ہمارا کام ہو جائے. نہیں, مومنوں کو پتہ ہے محمد و آل محمد کو 1 سال کا ٹائم دینا ولایت نہیں. نہیں سمجھ آئی بات, میں پانی بہت شکریہ, میں مشکور خوش آپ, کیا بات ہے, بہت شکریہ. مقدس گھر کو کس کو دے رہے ہو 1 سال کا ٹائم؟ 1 سال بعد ہم بیٹا لے رہے ہیں زلزلہ, ہمیں تیرے وسیلے سے بیٹا مل جائے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں مولا کی جب سواری آئے مولا کو بلایا کرو. نہیں ہے اولاد, میں خوشاب جوہر آباد کے ممبر پہ اعلان کر کے پوری دنیا میں جہاں جہاں میرا میسج پہنچ رہے ان کو کہنا اسد بخاری کو آنے ہی نہ دینا ممبر پہ اگر کام نہ ہو. جب محرم کے ایام اعضا ختم ہو جائے نا کسی دن چلے جاؤ غازی کے علم کے نیچے, جن کی اولاد نہیں ہے صرف ایک بات جا کے عرض کرو آقا ہم ماں باپ بننے کے لیے اولاد مانگنے نہیں آئے, آقا تیرے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی, مولا قائم کے لشکر کا سپاہی چاہیے. بہت شکریہ ہے, کیا بات ہے. زلزلہ منتیں منوانے آتی ہے, پتہ ہی نہیں کسی کو. اس لیے کہہ رہا ہوں عبادت کرو, تجارت نہ کرو, شکر ادا کرو, اور تم شکر کرو گے تمہیں وہ دے گا. تمہیں اندازہ ہی نہیں. ایسے ہے نا بابا جی, ابھی تک بھکاری سارے مل گئے 2 مصرے میں نے لکھے تھے, پھر یہ 4 مصرے سنا تو میں نے کہا آقا 1400 سال ہو گئے دنیا میں کربلا سنتے 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 1400 سال ہو گئے, سمجھ ہی کسی کو نہیں آ رہی کربلا کی حقیقت کیا ہے, کربلا کی مقصدیت کیا ہے. میں اس لیے 2 مصرے عرض کر رہا ہوں کہ جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے. میرا مولا جو سر کو مر ویسے جانا ہے, آقا کوئی پتہ نہیں موت کہاں آتی ہے, جو سر کو ہاتھ پہ لے کے چلے وہ راہی دے دے. میرا مولا حسینیت کو بھکاری نہیں سپاہی دے دے. سپاہی نہیں پیدا کر سکی ہے حسینیت, سارے بھکاری کٹھے ہم کب پیدا ہو گئے؟ بعد حسینیت نہیں کرتے ہیں, سپاہی پیدا نہیں ہوئے, باتیں کرتے ہیں. ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں, زبانی کلامی پوری دنیا میں میرا اعلان ہے, یہ خالی نعرہ نہ لگاؤ, ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں. اگر واقعی دل ہے قربانیاں دینے کا تو کم از کم آج آنکھوں کی قربانی مہدی کے لیے دو. ایسا مزہ میں بات کر گیا بابا جی, کم از کم آنکھوں میں حیا پیدا کرو, یہ بھی قربانی ہے. کیوں حیا پیدا کرو؟ اس لیے جن آنکھوں نے اس کو دیکھنا ہے. تجارت, مہربانی بابا جی بہت شکریہ. تجارت اور ہوتی ہے, عبادت اور ہوتی ہے. تجارت اور ہوتی ہے. جوہر آباد آخری بندے تک جو باہر بیٹھے ہو, جو پیغام سمجھ دل میں اتارنا, جہاں بیٹھے ہو, جہاں تک میری مائیں بہنیں بیٹیاں جہاں بیٹھے ہو میرے بابا توجہ سے سننا عرض کر رہا ہوں. با وفا ہوتے ہوتے بے وفا بن جاؤ گے, با وفا ہوتے ہوتے بے وفا بن جاؤ گے. تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے, تم نے سوچا ہی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے. مت دکھاؤ فرشی عذاب پہ تجارت کے ہنر, ورنہ تم ہور بنتے بنتے ہور بنا بن جاؤ گے.
بشارت کے ہونا ہے، ورنہ تم ہور بنتے بنتے سوچنا لگ سوچ دے کے آپ بیٹا ہم بہت پیچھے چلے گئے، ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، علی ولی اللہ کی طاقت کا پتہ ہی نہیں، باقی برادران لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں ساتھ، ایسے ہے نا کلمے میں پڑھتے ہیں نا، اس کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، اس کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ ہم نماز میں محمد و آل محمد پہ درود بھیجتے ہیں، اس کی طاقت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ ہم نماز پڑھنے کے بعد مومنین سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے سامنے غازی کا علم ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آتا ہے، ہم چوک کے سلام کرتے ہیں، غازی کے علم پہ جو نگاہ پڑتی ہے اس کی طاقت کا اندازہ۔ اپنی روحانیت اپنی طاقت ہم کھو رہے ہیں، جتنا اکٹھا کر رہے ہیں۔ جرمنی میں بابا جی میں نے خطاب کیا، ماتمی کو میں نے عرض کیا، میں نے کہا تم جتنی بڑی عبادت کرتے ہو تم اس کا اندازہ ہی نہیں۔ ماتم حسین کو چھوٹی عبادت نہیں، لیکن جو نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں وہ یہ جیسے ریت مٹھی میں لو، مٹھی کھولو ریت ختم۔ ہائے ہائے کوئی بات نہیں، اس میں تو مجھے نعرہ ملنا ہی نہیں چاہیے تھا، جو میں عرض کر گیا وہ طویل گفتگو میں عرض کر گیا۔ دو نعرے سن لو جو ہم پوری دنیا میں لگا رہے ہیں، اسی پہ بات، اور دو جملے مسائل زلزلہ کی تاریخ سنو اور اجازت ہے۔ نعرے ہماری پوری قوم پوری دنیا میں لگا رہی ہے، ہماری درسگاہ کربلا، کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا، کربلا۔ یہی عرضی کرنے آیا ہوں، یہی گزارش کرنے آیا ہوں۔ پہلا نعرہ درسگاہ کربلا، بابا جی سے لے کر آخری بندے تک جو بزرگ میرے ساتھ تشریف فرما ہے، امام سے بتاؤ درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ شاباش، 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 سلام، سلام ہے آپ پہ، آپ تو بہت جلدی پہنچ گئے ہو۔ درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ درس لیا جاتا ہے۔ کس کے لیے درس لیا جاتا ہے جی؟ بہت اچھے۔ عمل کرنا کس کے لیے ہے؟ سوچو سوچو، میں چاہتا ہوں میری قوم سوچے، سن سن کے سن ہو گئی ہے قوم، کچھ سوچے۔ اس کے ساتھ ہی ایک منسلک نعرہ ہے، حق کا سیدھا راستہ، کربلا، کربلا۔ آسانی سمجھانے کے لیے میں عرض کروں گا، میں چلا لاہور سے، مجھے دوستوں نے، بھائیوں نے، گھر والوں نے پوچھا جی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں جوہر آباد خوشاب جا رہا ہوں۔ جی کیوں جا رہے ہو؟ منزل کیا ہے؟ میں نے کہا جی میری منزل ہے مومنین کی زیارت، اور مومنین کو محمد والے محمد کا پیغام سنا ہے۔ میں جناب علی خوشاب آ گیا، خوشاب کی ساری گلیاں پھرا، جوہر آباد کی ساری گلیاں چوک پھرا، میں واپس لاہور چلا گیا۔ میرے سے انہوں نے سوال کیا، سنائیں سید کہاں گئے تھے؟ جی میں جوہر آباد خوشاب گیا تھا۔ کیسا رہا؟ بس میں دیکھ رہا ہوں جی ساری جوہر آباد کی گلیاں دیکھ رہا ہوں، سارے چوک دیکھ رہا ہوں، سارے موڑ دیکھ رہا ہوں، اور سید راستے میں بھٹکتے رہے، منزل پر تو نہیں پہنچے۔ رات مہربانی یار، یہی میرا میسج ہے، یہی میرا درد ہے، مشکور ہوں میں خوشاب ہوں، مالک راضی وہاں پہ، راستے میں بھٹکو بھائی، میں کیوں جوہر آباد ہوں؟ بھائی تمہارا جوہر آباد جانا نہ جانا ایک ہے، تمہاری منزل مومن تھے۔ اب مجھے کوئی مومن موالی سید عالم ذاکر کوئی مجھے اس بات کا جواب دے، پھر کربلا تو ہو گیا راستہ، حق کا سیدھا راستہ، کربلا درسگاہ، کربلا راستہ، پھر منزل کیا ہے؟ یہی میں میسج آپ کی جھولیوں میں ڈالنے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ تو کم از کم 2-3 مجالس ہو تو بات بہت زیادہ کھوڑے، ٹائم میرے پاس بھی نہیں ہے، آپ کا بھی نماز کا ٹائم ہے، نماز خزانہ ہو جائے بعد میں مکمل کروں۔ راستہ کربلا، درسگاہ کربلا، اس کا مطلب ہم نے کربلا سے ہی راستہ بنا کے سفر کر کے منزل تک پہنچنا ہے۔ نہیں سمجھا، میں اور آسان کرتا ہوں۔ چلتے ہیں مولا علی کے دور میں، جناب سلمان تھے، جناب میسم تھے، جناب بوزر تھے، جناب مقداد تھے، ان کی بھی تو کوئی منزل تھی نا۔ کون تھی میسم کی منزل؟ شاباش، مہربانی، مالک راضی ہوں۔ مولا جناب میسم تمار کی منزل مولا علی، جناب سلمان کی منزل امیر المومنین بادشاہ، جناب حذیفہ یمانی کی منزل یا علی۔ پھر میرا سوال ہے 72 کی منزل؟ نہیں 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 72 کی منزل چند بندوں نے کہا یا حسین، سلمان کی منزل یا علی، میسم کی منزل یا علی، 72 کی منزل یا حسین، تیری میری منزل کیا ہے؟ نہیں پہنچا پایا، نہیں پہنچا پایا۔
فیروز صاحب احسان کر کے بتا دوں، پتہ ہی نہیں نا کسی نے باتیں. نماز میں ساری ہفتے کی نمازوں میں سب سے زیادہ اہمیت کس نماز کی ہے؟ شاباش، میں مشکور آپ کا. جمعے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. جمعے والے دن 11 اماموں کے نام ہم سنتے ہیں، کبھی کھڑے ہوئے ہیں؟ 12ویں کے نام پہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ منزل جو ہے نہیں سمجھا یار، میں کہاں جا کے بتاؤں یار، میں کس کو یار باتیں جا کے سناؤں. 11 سرداروں کے نام پہ ہم کھڑے نہیں ہوتے، وقت کے بادشاہ کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی جمعے کے دن. کیا کمال ہے، سمجھ نہیں آئی. بتانا چاہیے علماء حقہ کو کیوں کھڑے ہوتے ہیں جمعے کے دن، جمعے والے سردار کے نام پہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں. جب پوچھو گے تو بتائیں گے. تم اس سردار کی رعیت ہو. پہلی بات یہ ہے تمہیں اس لیے کھڑا کیا جاتا ہے، یہ سنت محمد و آل محمد ہے. کتابیں نہ پڑھی ہوتی میں نہ بتاتا. 11 اماموں کے سامنے جب نام آیا نا مہدی کا، 11 کے 11 خاک سے کھڑے ہو کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں تیرے ظہور سے ہماری آنکھیں کب. جب پوچھو گے پھر بتائیں گے بابا ہم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ کھڑا ہو کہ ہم اپنی وفا کا یقین دلائیں. نہیں پہنچا پائے بات. آؤ مجالس اعزا کا اشتہار دیکھنا، میرے کہنے پہ باہر جا کے سب سے اوپر لکھا ہوگا زیر سرپرستی قائم آل محمد. کوئی بھی اشتہار پکڑ لینا، سب سے اوپر زیر سرپرستی. زیر سرپرستی کسی اور معصوم کی کیوں نہیں؟ نہ چاہتے ہوئے نہ پتہ ہوتے بھی بابا جی لوگ زیر سرپرستی اس لیے لکھواتے ہیں کیونکہ مجلس کی وہ جو منزل والی بات ہے اس کا وارث مہدی ہے. نہیں سمجھ آئی بابا جی. آؤ قرآن پہ چلتے ہیں. بندے پریشان ہو گئے، بندے گھبرا گئے. قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا ہماری منزل کیا ہے. قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ابھی بھی منزل خوشاب والوں کو نہ سمجھ آئے تو یاد رکھنا ضرور، تمہیں یہ نہیں کہا جائے گا علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، حسن کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، حسین کے دور والے کھڑے ہو جاؤ. کہا جائے گا مہدی کے دور. کھڑے ہو جاؤ اپنے زمانے کے سردار کے دور والے. اب ہم کھڑے ہو گئے تو خالی کھڑا کیا جائے گا نہیں. یومئذ لا تسألون عن النعیم، تم سے پھر نعمت کا سوال ہوگا. پتہ نہیں چلا بندوں کو نعمت کیا ہوتی ہے. معصوم سے بابا جی پوچھا گیا آقا نعمت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں تیرے مطابق ہے. آقا بچے؟ فرمایا نہیں. آقا مال؟ فرمایا نہیں. مولا پھر نعمت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا نعمت وہ نہیں ہوتی جو قبر کے باہر تک رہے. آپ کی مرضی، پریشان نہیں ہونا، تھوڑا سا میرا ساتھ دو. میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا، میں جلدی جلدی 2 معرفت کے اور موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالوں. نعمت وہ نہیں ہوتی جو قبر سے باہر تک رہے. نعمت وہ ہوتی ہے جو قبر میں بھی. شاید میں پہنچا پایا. یومئذ لا تسألون، پوچھا جائے گا. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہماری گردنوں پہ کتنا بڑا کلادہ ہے نصرت امام زمانہ کا، جس کی طرف ہم نے کبھی غور نہیں کیا، جس کے ساتھ ہم نے اٹھایا جانا ہے، جو ہماری منزل ہے. اگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اگر منزل امام زمانہ ہے تو پھر یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم یہ عزاداری کر رہے ہیں، ہم یہ ماتم کر رہے ہیں، ہم یہ جلوس پہ چل رہے ہیں، ہم یہ لنگر کھا رہے ہیں، ہم یہ لنگر کھلا رہے ہیں، ہم یہ سارے امور سر انجام دے رہے ہیں، منزل تو مولا ہے. پھر ہمیں ایسا کیوں نہ کرنا چاہیے کہ ہمیں گھر کے کونے میں بیٹھ کے مولا کا انتظار کرنا چاہیے؟ منزل جب آئے گی تو سرکار کا ساتھ دیں گے، باقی سارے کام چھوڑ دینے چاہیے. منزل جو مولا ہے بابا چھوڑنے نہیں، انہی کے ذریعے مولا تک پہنچو گے. وہ کیسے؟ علماء کہو میرا اللہ میری عبادت بڑی قلیل ہے، چھوٹی سی عبادت ہے، اگر تیری بارگاہ قبول ہو جائے کچھ نہیں چاہیے. مہدی دورہ کے چہرے کی زندگی. میرا یہ ماتم صرف حسینیت سے محبت کا اظہار نہیں، صرف یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہیں. فیروز صاحب آپ سے میرا تعلق بڑا پرانا ہے مگر اتنا گہرا نہیں چونکہ درمیان میں کافی گیپ آ گیا. پھر بھی آپ سے میرا بہت پیار ہو. صبح شام میں آپ کو یاد کرتا ہوں، آپ مجھے یاد کرتے ہو. خدا نہ کرے آپ کسی تکلیف پہ مبتلا ہو جاؤ. فیروز صاحب میں آپ کو کیا کہوں گا؟ فیروز صاحب گھبراؤ نہیں، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو، میں ہوں نا. ہائے ہائے ہائے
ہائے ہائے شیعو مومنوں موالیوں موالیان حیدر کرار، تم ماتم کر کے صرف حسین سے محبت کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے، تم ماتم کر کے صرف یزیدیت کے منہ پہ تماچا نہیں مار رہے ہوتے، بلکہ ماتم کر کے کہہ رہے ہوتے مظلوموں کا وارث اکیلا بیٹھ کے نہ رو، میں ہوں نا، میں بہت شکریہ بابا جی، میں ہوں نا آقا، تیری کی غیبت تھوڑی غیبت ہے، کوئی قلیل غیبت ہے۔ ہم نے اپنے مولا کو بھلا دیا، ہم نے اپنے شہنشاہ کو بھلا دیا، ہم نے اپنے وقت کی علی کو بھلا دیا۔ وقت کے دیکھو ہم 72 کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، بھئی کیا بات ہے 72، تم تو صاحبان کمال ہو، سیکھا ہم نے کچھ نہیں 72 سے۔ اگر ہم 72 سے کوئی سیکھتے تو 72 کا شکریہ ادا کرتے، تم نے ہمیں راستہ دیا ہے مولا تک پہنچنے کا۔ ابھی تک ہم گھوم گھمائیں جنت میں پھنسے ہیں بابا جی، جس سے بھی پوچھو تیری منزل بابا جنت، بھئی اس کی منزل بھئی جنت، ابھی جو دنیا سے چلا گیا اللہ اس کو جنت میں جگہ دے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے مومن کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ وہ متلاشی یہ جنت ہو، کیونکہ معصوم نے فرما دیا تھا، کسی نے غور نہیں فرمایا، جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا۔ ہم پھر متلاشی یہ جنت ہے، وہ فرما رہے تم جہنم نہیں جاؤ گے، جہنم نہیں جاؤ گے، ہم کہتے ہیں نہیں جنت نہیں، منزل مومن جنت نہیں، منزل مومن قرب امام زمان ہے۔ ہائے ہائے، شب عاشور کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھاؤں میں زلزلہ سنو اور اجازت لوں۔ شب عاشور جب سرکار نے چراغ بجھوائے، 3 حجت مولا حسین نے تمام فرمائے، کربلا درس گاہ ہے نا، نہیں تھوڑا سا درس ہے دن، 1 منٹ درس لو، 3 منٹ زلزلہ سنو اور اجازت ہے، ٹائم میں ہو گیا۔ سرکار نے 3 حجت تمام، سرکار فرماتے یزیدی فوج میری جان کے دشمن میری جان، جو جان میں چاہے چلا جائے، میں راضی بھی ہوں حسین، میں بیعت بھی واپس لیتا ہوں۔ تیسرا قیامت خیر جملہ مولا حسین بادشاہ نے فرمایا میں اس کی جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں، چھوڑ کے چلا جائے جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں۔ علماء اہل حقہ نے صاحب مواعظ حسنہ، میں ساتھ حوالے بھی دیتا جاؤں بعد میں کوئی پریشان نہ ہو، صاحب مواعظ حسنہ علامہ عبدالعلی ہروی تہرانی، علامہ دربندی اسرار شہادہ اور صاحب ریاض القدس نے لکھا ہے جب حسین بادشاہ نے کہا نا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں چھوڑ کے چلے جاؤ، کافی لوگ حسین کو چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ملنی ہے نہیں ملنی، اب تو دے دی نا سردار نے، ہمیں جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حسین کو چھوڑ کے جانے والے چلے گئے، جو بچ گئے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آقا انسان کی آخری منزل کیا ہے؟ فرمایا موت۔ کہتے ہیں آقا اگر مرنا ہی ہے تو زمانے کے محمد کی جوتی پہ قربان کیوں؟ محمد کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دستگاہ ہے یہ کربلا، جو بچ گئے انہوں نے کہا آقا ہمیں 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ٹکڑے کر دیا جائے، قتل کر کے پھر زندہ کیا جائے، حسین تجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ میرا اب ایک سوال ہے جس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میرا پھر ایک سوال ہے، میں نے علماء اہل سنت سے بابا جی پوچھا جن کو حسین کہتے ہیں میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ جنت نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا وہ جائیں گے۔ پھر میرا ایک سوال ہے اگر چھوڑ جانے والوں کی منزل جنت ہے، 72 کی منزل کیا ہے؟ میں اسی کے لیے حاضر ہوں، بہت شکریہ یار مہربانی۔ اگر پھر چھوڑ جانے والوں کی منزل جنت ہے، 72 کی منزل کیا ہے؟ بعد میں بھائی عقیل سے پریشان ہو کے سوال نہ کرنا کہاں سے سید بلا لیا، ہمیں تو پریشان کر کے چلا گیا، خالی دعوی دلیل بھی ساتھ ہے۔ جب بار بار سرکار نے فرمایا کچھ مانگو، انہوں نے کہا آقا آپ دینے پہ تلے ہیں، ویسے مودت میں مولا مل جائے تو بڑی بات ہوتی ہے، آقا ہمیں دنیا نہیں چاہیے، آقا ہمیں جنت نہیں چاہیے، آقا ہمیں آپ چاہیے، اچھا مانگو تو صحیح کچھ۔ کہا آقا اگر کریمی فرمائے ہمیں اپنی نالین سے جدا نہ کرنا، مولا ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا، اپنی ذات سے جدا نہ کرنا۔ تو یقین کوئی کرے نا سوال 72 کہاں گئے؟ ان کو کہنا گھبرانے کی ضرورت نہیں، کسی کتاب میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، 72 کو دیکھنا ہو غور سے کربلا کی مٹی دیکھنا، جہاں تمہیں حسین نظر آئیں گے وہاں 72۔ بس کوشش کرو، جس طرح 72 نے اپنے امام کو وفا کا یقین دلایا، تم اپنے امام کو وفا کا یقین دلاؤ۔ کہو سرکار بڑی غیبت طویل ہو گئی، آپ اعلان کرو
ہم تیار ہیں. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. کاش میں کربلا میں ہوتا. میں اپنے آپ کو نچھاور کرتا ہوں. 1400 سال پرانی کربلا کیوں جاتے ہیں؟ آج بھی کربلا کا وارث ہے. مہربانی بھائی یہی میری عرضی تھی, یہی میری گزارش تھی. پھر فرمایا گیا جو منتظر ہوگا اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. زندہ ہوا جہاں بھی ہوا اس کا پہلا قدم وہیں جہاں ہوگا, دوسرا قدم کعبہ میں ہوگا. رات کو بستر پر سویا ہوا ہم کعبے بلا لیں گے. مر بھی گیا انتظار کرتے کرتے, نماز میں انتظار, ماتم میں انتظار, جلوس میں انتظار, لنگر میں انتظار, راستہ چلتے انتظار, نوکری پہ انتظار, کاروبار پہ انتظار. جو انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا. گھبرانے کی ضرورت نہیں. سارے حاضر میت کہہ کے دفنا کے چلے جائیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں جب ہمارا لال آیا, معصوم فرماتے ہیں اس بندے کی قبر پہ کہے گا کہ اٹھ میں آ گیا. یمن کے بادشاہ کو تباہ کہتے ہیں. بس 2 جملے سنو نجات. ہاں, یمن کے بادشاہ کو تباہ کہتے تھے, تباہان یمن. اسی طرح ہر ملک کے بادشاہ, جیسے روم کے بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا. تھوڑی سی تاریخ دنا کی 1-1.5 منٹ سنو اجازت, میں کافی وقت لے گیا. تباہان یمن میں سب سے پہلا تباہ یمن قلی کرب ہے, جس نے سب سے پہلے کعبے پہ غلاف چڑھایا تھا. قلی کرب. تباہان یمن میں چلتے چلتے تباہان یمن سے حکومت ابرہا نے چھین لی. 70 سال ابرہا نے, ابرہا کے بیٹے نے, ابرہا کے بھائی نے یمن پہ حکومت کی. یمن کی حکومت واپس لینے کے لیے یمن کا اس وقت کا جو تبع یمن تھا کعبے آیا. جناب عبد المطلب سے ملاقات ہوئی. سرکار نے اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن منذر کو کہا کہ یہ حکومت واپس دلوا دو. حکومت واپس مل گئی. ساری کہانی میں نے چھوڑ دی. حکومت واپس مل گئی. اس نے سرکار شہنشاہ انبیاء کو خط لکھا, سرکار میری تاج پوشی ہے, تشریف لے کے آئیں. سرکار شہنشاہ انبیاء نے یا علی کو فرمایا یا علی آپ چلے جاؤ یا میں جاؤں, بات ایک ہے, آپ یمن تشریف لے جاؤ. مولا علی کا 1 ہفتہ قیام ہے یمن. واپس جب آنے لگے تب یمن نے یا علی کو کافی سارے تحفے دیے. تحفے میں یا علی کو ایک گھوڑی دی, نام مجدد. یا علی کو کہتے آقا یہ گھوڑی وہ ہے کیونکہ ہم شجرے والی چیزیں رکھتے ہیں. آقا یہ گھوڑی بھی شجرے والی ہے. یا علی نے وہ تحفے اور گھوڑی. سرکار 2 قدم چلے, گھوڑی ہنہناتی ہے, پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں. یا علی نے پوچھا تبا یمن اس گھوڑی کا کچھ رہ گیا ہے؟ عرض کرتا ہے بارگاہ میں یا علی اس کا ایک بچہ رہ گیا. تبا یمن کیوں نہیں دیا؟ آقا بیمار ہے, بچہ بیماری ہے. کیا بیماری ہے؟ تب یمن آواز دے کے کہتا ہے یا علی بیماری یہ ہے آقا جب سے پیدا ہوا ہے آقا روتا رہتا ہے. آقا اس نے 3 دن ماں کا دودھ نہیں پیا. 3 دن ماں کا دودھ نہیں پیا, روتا رہتا ہے. آقا وہ صحرا ہے آگے ہمارے یہاں پہ, آقا وہاں چلا جاتا ہے دوپہر کے ٹائم, وہاں جا کے مدینے کی طرف منہ کر کے ہنہناتا ہے. آقا کبھی دائیں کروٹ لیٹ جاتا ہے, کبھی بائیں کروٹ لیٹ جاتا ہے, پھر ہنہناتا ہے, آواز دیتا ہے. یعنی فرماتا تھا بھائی یمن ہمیں وہ بچہ ملا. مولا علی اس صحرا کے باہر دور سے مرتجز نے علی کو دیکھا. صحرا چھوڑا یا علی کے پاس, قدموں میں پائیں, قدموں میں ہاتھ ڈال کے مولا علی کیا فرمانے تھا بھائی یمن ہم اس بچے کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے. عرض کرتے بارگاہ میں آقا آپ مالک ہیں, سب کچھ آپ کا ہے, بسم اللہ لے جائیں. لے کے چلے یا علی. مدینے سے کچھ پہلے مولا علی نے پیغام بھیجا, ہم یمن سے واپس آ گئے. سرکار ختمی مرتبہ میں حسن اور حسین کو ساتھ لیا. استقبال علی کے مدینے سے باہر تشریف لے گئے. چھوڑ دی ساری بات. پہلی سواری حسین نے کی مرتجز کی. چھوٹا سا مرتجز, چھوٹا سا حسین. پاک حویلی ہے. سرکار فرمانے لگے آج ہم اکیلے مرتجز پہ سوار ہیں, ہمیں کوئی سوار نہیں کرائے گا. نانا محمد کھڑے ہیں, بابا علی کھڑے ہیں, پاک بھائی حسن کھڑے ہیں. سرکار نے مرتجز کو کان میں حسین نے کہا مرتجز تو نے خود سوار کرا ہے. سرکار سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. نانا محمد کتنی محبت کرتا تھا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جلدی جلدی آگے بڑھے. آگے حسین میں سوار کروں. نہیں نانا. بابا علی آگے بڑھے. حسین میں سوار کروں. بابا نہیں. بھائی حسن نہیں. کیوں نہیں ہم سے سوار ہونے کی مدد لے رہے؟ رو کے کہتے ہیں ہو سکتا ہے شریفوں پہ کوئی وقت آ جائے کوئی سوار کرانے والا نہ ہو. آ گیا 10 محرم کا دن. چھوڑ دی میں نے ساری بات, ابھی مضمون ہے زندہ آ گیا 10 محرم کا دن. کافی قدموں پہ جا کے
مفت جس کو پتا چلا میرا سوار گر گیا ہے واپس مڑا. میں یہی عرضی کر رہا ہوں جب زلزلہ آئے گا دعا مانگا کرو تیرا سوار کب آئے گا. ہم منت مانتے نہیں ہیں, ہم زلزلہ تیرے سے پوچھ لیں. تو بھی دیکھو پوری تیاری کر کے آتی ہے. زلزلہ عظیم رکھا ہے, امامہ رکھا ہے, پوری تیاری کے ساتھ صرف دیکھنے آتی ہے کون کون میرے پاک سوار کے وارث کو بلاتا ہے. پتہ چلا زلزلہ کو کچھ قدموں میں جا کے میرا سوار گر گیا. پیچھے مڑا آ کے دیکھا لین تحفے دے رہے تھے. یوں کہوں نا یار, میری ہمت نہیں ہے, میری برداشت نہیں. لین تحفے دے آیا, اس نے سنگوں سے ٹکروں سے لائنوں کو ہٹایا, چھاپوں کو ہٹا کے قریب آیا, آہستہ آہستہ اپنی آواز دے کے کہتا ہے معصومہ کا بابا, معصومہ کا بابا اجازت ہو تیری, مجھے ٹریننگ دی گئی ہے. عرب کے گھوڑوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی, کہیں سوار گر جائے تو کمر بند میں منہ ڈال کے اٹھا کے لے کے آنا. معصومہ کا بابا اگر اجازت ہو تو میں تجھے اٹھا لوں کمر بند میں منہ ڈال کے. فرمایا نہیں, جا کے اطلاع دے میری. یہ واپس گیا. جب وہ واپس آیا اس وقت منظر بدل چکا تھا. یہ منظر کیا بدل چکا تھا؟ میری اجازت ہے روتے بھی جاؤ, ان مظلوموں کے وارث کو بھی بلاتے جاؤ. دو روایات ہیں, اس نے ایک تو دریا میں چھلانگ لگائی, دوسری ایک کوہ میں چلا گیا. مگر یہی کہتے چلا گیا میرا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب میں حسین کے خون کا بدلہ نہ دیکھ لوں. آئے گا جب امام زمانہ تشریف لے کے آئیں گے, آئے گا مرتجز, پورے جسم پہ تیر تلوار نیزوں کے نشان ہوں گے, روح کے سوار کرے گا. اللہ کی عدالت الہیہ کا جج صرف اتنا بتا میرے سوار کا قصور کیا تھا. ان سے پوچھ میرے سوار کا قصور کیا تھا. ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کا ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے. اللہم صل علی محمد